اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمبیسڈر جمیل احمد صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ پوری دنیا نے ان وفود کا, اس اجلاس کا اور یہاں پہ یونانیمسلی اپروو ہونے والی ریزولوشنز کا کس طرح سے نوٹس لیا. ہاؤ از دا ورلڈ ریسپونڈنگ ٹو اٹ. السلام علیکم ایمبیسڈر جمیل. جی وعلیکم السلام سر, بہت بہت شکریہ. مجھے بتائیے, بڑا اہم ایکسٹرا آرڈنری سیشن تھا. دنیا بھر کے جو ممالک ہیں, میڈیا ہے, اس کو کیسے کور کر رہے ہیں اور کیا اس بات کا نوٹس لیا گیا ہے کہ یہاں جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں؟ جی, اس سے بھرپور طریقے سے کوریج بھی ملی ہے اور دنیا میں ڈپلومیسی دنیا میں کچھ اس طرح ہوتی ہے, اور خاص طور پہ ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی, کہ اس میں کنسسٹنسی ہوتی ہے اور پاکستان کنسسٹنسی کے ساتھ وہی باتیں کرتا رہا ہے جو کل اس OIC کے اجلاس میں 17ویں ایکسٹراڈنری اجلاس میں ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے تو یہ کنسسٹنسی کے ساتھ جو معاملات آگے بڑھائے جا رہے ہیں, اور اب OIC کا پلیٹ فارم مل گیا ہے جو کہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے 57 کنٹریز کا, اور اس کو اقوام متحدہ کی قوت حاصل ہے ایسے تمام ریجنل آرگنائزیشنز کو, اور وہ قوت حاصل ہے اقوام متحدہ کے چارٹر 8 کے تحت. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ اتنے بڑے بلاک نے اس میں تائید کی ہے, اس نے ایک اچھے فیصلے کیے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے پہلی دفعہ OIC میں اتنے زیادہ مبصرین کو انوائٹ کیا, اور وہ سارے مبصرین آئے, جس میں P5 کی کنٹری بھی ہیں, جس میں اٹلی ہے, جس میں جرمنی ہے, جس میں آسٹریلیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی نمائندگی سیکرٹری جنرل کی ان کے انڈر سیکرٹری جنرل مارٹن صاحب نے کی ہے, جو کہ ہیومینٹیرین افیئر کے خود انچارج ہیں. اور جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا جو ہم کرتے رہے ہیں, جس میں انہوں نے بتایا کہ 23 ملین افغانی جو ہیں وہ بھوک اور ننگ کا شکار ہیں. 70% ٹیچرز کو اب تک تنخواہیں نہیں ملی ہیں. ورلڈ بینک ٹرسٹ کا ایک اچھا انہوں نے اعلان کیا کہ ورلڈ بینک ٹرسٹ نے 280 ملین, جس کے لیے ورلڈ فوڈ پروگرام چیخ رہا تھا کہ پیسے چاہیے, ہم نے خوراک پہنچانی ہے, تو ورلڈ فوڈ پروگرام کو وہ ان کو کل اناؤنس ہو گیا. باقی جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہیں اس کے لیے ایک وہیکل تیار کیا گیا ہے, ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے. ایمبیسڈر صاحب, ایک سوال میرا بنتا ہے کہ یہ تمام چیزیں, یہ جو تمام اجلاس میں چیزیں منظور کی گئی ہیں, یہ وفود اب ایکٹیو ہوئے ہیں, کیا اس کا مقصد صرف اور صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ افغان عوام کی مدد کرنا ہے, یا پھر جو زیادہ اہم ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ کیا موجودہ افغان حکومت کو جس طرح وہ حکومت سازی کر رہے ہیں, اس حکومت کو تشکیل دیا جا رہا ہے, جو معاشرے میں قوانین میں وہ رد و بدل کر رہے ہیں, کیا اس کو بھی ایک طرح سے سپورٹ, ایک طرح سے اس کے لیے اسپیس بنائی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈپلومیٹکلی a lot of people are still divided even within the OIC. لوگ اس وقت they are sitting on the edge of it. آپ کیا کہیں گے؟ That's very right. In fact, there are two different aspects. Yesterday, there was absolutely clear concept that this all effort what OIC is now making is basically a humanitarian effort. اس میں بلکہ کہا گیا کہ اس میں پولیٹیکل اینگل نہیں ہے, اس میں انسانی ہمدردی کا اینگل ہے, اور وہ آپ کی بات. لیکن جب بھی اس طرح کے ملٹی لیٹرل مووز ہوتے ہیں اس میں ایک دوسرے کو سننے کا موقع ملتا ہے, اور خاص طور پر جب بند کمرے میں سنا گیا اقوام ڈیلیگیشن کو, تو اقوام ڈیلیگیشن نے اپنی مجبوریوں کو بیان کیا. اور دیکھیے, جہاں بھی ریولوشن کے بعد حکومتیں بنتی ہیں, ریولوشنری لیڈر اس میں اپنی ٹیم کے افراد کو ساتھ اگر لے کے نہ چلیں تو ان کے اپنے رینک اینڈ فائل میں انتشار شروع ہو جاتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اس قسم کی باتیں انہوں نے کی ہوں گی, لیکن یہ پہلو پولیٹیکل سائیڈ یعنی کہ ان کی ریکگنیشن کا سائیڈ جو ہے اس کو بڑی کلیئرلی ہمارے فارن منسٹر نے اپنی تقریر میں بتایا, اور باقی کہیں بھی انڈیا نہیں ملا کہ پولیٹیکلی ان کو ریکگنیشن کرنے کے لیے یہ ایفرٹ کی جا رہی ہے. میرا اپنا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی ایسی ایفرٹس ہوتی ہے تو برف پگھلنا شروع ہوتی ہے, اور اس سلسلے میں جو ان کا پولیٹیکل مقصد ہے آہستہ جا کے. ایمبیسڈر جمیل, ایک بات تو طے ہے کہ ایوری بڈی انڈرسٹینڈز اینڈ ریئلائزز کہ جس قسم کے خدشات ہیں, جو خطرات ہیں کہ انتہا پسندی, دہشت گردی, آئیسس اپنے پنجے نہ گاڑ لے افغانستان کی سرزمین پہ اور ان کے لوگوں کو پوچھ نہ کرے, اس کے لیے ایوری بڈی بلیوز کہ ایک اسٹیبل
अफगान हुकूमत की जरूरत है, लेकिन मुझे बताइए जितने इकदाम किए गए हैं वो लुकिंग एट द मोमेंटम ऑफ द प्रॉब्लम वो नाकाफी होंगे। आप क्या समझते हैं कि OIC के ये ममालिक जिनकी इनफरादी तौर पर बड़े अच्छे रवाबित हो सकते हैं मगरबी ममालिक से, खुसूसन अमरीका से, ये एडवोकेसी में कितने फाल साबित होंगे फॉर क्रिएटिंग दैट स्पेस जो हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन कॉज के तहत अगर मगरबी ममालिक को, अमरीका को माइल किया जाए कि मदद करें वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज में और अदरवाइज एज वेल, क्या ये उसमें फाल या इफेक्टिव रोल प्ले कर पाएंगे? देखिए, इसमें एक दे कैन पेव द वे, बट आई डोंट थिंक दे कुड बी असर्टिव टू डू दैट। असर्शन नहीं कर सकते, मेरे अपने जो तजर्बा है और तजिया है उसके मुताबिक, क्योंकि अमेरिका जो भी कर रहा है अपने फॉरेन पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए कर रहा है। और आपके पास क्योंकि टाइम कम है, मैं इशारा दे देता हूँ, उसकी फॉरेन पॉलिसी इस वक्त है चाइना की कंटेनमेंट इस पूरे खित्ते में। अफगानिस्तान अगर बिल्कुल हंसता फूलता खिलता खिलखिलाता अगर वो बन जाए मुल्क फौरी तौर पर, तो फिर तो सी पैक को वो खुद प्लेट में बना के चाइना को दे देंगे। तो लिहाजा मेरा अपना तजिया इसमें ये है कि वो इतना ही इसमें डिस्टेबलाइजेशन और प्रॉब्लम चाहते हैं कि जो सी पैक से की कामयाबी में रुकावट पैदा कर सके, जो कि आजकल अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी का नंबर 1 जो है कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना, ये तो इसकी नतीजा निकलता है। वरना क्या वजह हो सकती है कि 9.5 बिलियन जो उनके अपने पैसे हैं वो न दिया जाए, वरना क्या वजह हो सकती है कि दोहा एग्रीमेंट में जो पॉइंट्स पे इत्तफाक किया गया है उनमें से कई पॉइंट्स को पे अमल न कराया जाए। तो ये तमाम चीजें अगर मद्देनजर रखी जाए तो उसका नतीजा सिर्फ एक तजिया निगार के तौर पर या बाकी तजिया निगार जो हैं उनके सामने यही नतीजा निकलता है। लेकिन आपकी बात भी बड़ी उसमें ये वजन है कि अगर अफगानिस्तान कंप्लीटली डिस्टेबलाइज हो गया तो वो बैनुल अक़वामी इलाका गैर बन जाएगा और पूरी दुनिया से दहशतगर्द तंजीमें यहाँ आके पनपना शुरू होंगी और यहीं से ऑपरेट करेंगी। फिर तो पड़ोसी ममालिक भी और उसके अलावा दुनिया के बाकी ममालिक उससे बच नहीं सकेंगे, अमेरिका समेत। और एक जो पहले एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं कि इसको एग्रेशन के थ्रू हल किया जाए, तो 20 साल के बाद भी हम देखते हैं कि कभी न कभी एग्जिट करना पड़ेगा। महंगी जंग होती है जिसके कोई देर पास सोल्यूशन नहीं निकलते। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर जमील साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए।